کوئی مولوی صاحب پکڑا جائے کوئی غلط کام کرتے ہوئے، اس کو ٹی وی میں دکھائیں گے، یوں لائیں کیمرہ، مولوی یہ کیا، مولوی نے یہ کیا، مولوی نے وہ کیا۔ باقی یونیورسٹیز کے ہاسٹل کے اندر تو سارے قرآن پڑھتے رہتے ہیں بیٹھ کے، وہاں تو روزانہ فرشتوں کو نزول ہوتا ہے، وہاں تو لڑکی سامنے سے آتی ہے سارے لڑکے یوں منہ پھیر لیتے ہیں، بلکہ برقع پہن لیتے ہیں کہ بہن کے اوپر نگاہ نہ پڑے۔ ہر قسم کی خرافات وہاں پر ہو رہی ہے، لیکن ٹارگٹ کس کو بنایا جاتا ہے؟ دیندار کو بنایا جاتا ہے، تاکہ یہ بدنام ہو، لوگ ان سے بدظن ہو، یا کوئی ایک ایسا شخص منتخب کر لیا جاتا ہے جو کسی حوالے سے ملک میں بدنام ہو، اسے بنیاد بنا کر پورے قبیلے کو بدنام کر دیتے۔ دیکھو یہ ہے مولوی، یہ ان مولویوں سے تو خدا بچائے۔ بھائی وہ مولوی ہے، مولویوں نہیں ہیں۔ ایک آدمی غلط کام کرے، سارے کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ آپ کے خاندان میں سارے فرشتہ صفت ہیں، یا کوئی خطا ہوتی ہے ان سے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کسی نے چوری کی ہوگی، کسی نے زنا کیا ہوگا، کوئی بے نمازی ہوگا، تو اگر ایک شخص کو بنیاد بنا کر آپ کے پورے خاندان کے اوپر ٹونٹنگ کی جائے، پورے خاندان پہ الزام لگایا جائے، کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ سازش ہے کہ دینداروں سے بدگمان کرنے کے لیے، بدظن کرنے کے لیے ایسا کسی شخص کو بنیاد بنا کر اور سب کو لپیٹے میں لے لیا جاتا ہے، اور یہ سوچ دی جاتی ہے بچوں کو خاص طور پر۔ یہ کسی نے کہا کہ مرتد نے اگر کوئی اچھی طرح توبہ کر لی ہے تو کیا اس کی ساری نیکیاں اسے واپس مل جائیں گی؟ پہلے تو دیکھیں مرتد سمجھے کسے کہتے ہیں؟ جو مسلمان اسلام چھوڑ دے اسے کہتے ہیں مرتد۔ مثلا خدا نخواستہ کسی نے سکھ مذہب، کرسچن مذہب، عیسائی مذہب اختیار کر لیا، ہندو ہو گیا تو دائرہ اسلام سے باہر ہو گیا، یہ مرتد کہلائے گا۔ یا اس نے صریح کو کفر اختیار کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی، نبی کریم کی شان میں گستاخی، تو وہ اور شریعت کو بہت ہی برا بھلا بعض اوقات لوگ کہہ دیتے ہیں، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس کو مرتد کہا جائے گا، اور اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، اور بیوی فوراً نکاح سے نکل جاتی ہے، چاہے تو وہ عدت کر کے کسی سے بھی نکاح کر سکتی ہے۔ تو آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے تھے مرتد کا مسئلہ کہ جو اس طرح کر دے اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، اور اس پہ تجدید ایمان اور تجدید نکاح لازم ہے۔ آپ فرض کر لیں کہ اگر وہ ایمان لے آتا ہے تو اب یہ میری نالج میں نہیں ہے کہ اس کی نیکیاں اس کو واپس مل جائیں گی، یعنی میں نے اس کی کوئی حدیث وغیرہ نہیں پڑھی، جو ضائع ہو گئی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ کی رحمت پر موقوف ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ چاہے کہ اس نے بہت ہی کامل توبہ کی ہو، بہت ہی نادم اور شرمندہ ہو، تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو نیکیاں لوٹا دے، لیکن یہ کوئی حکم شرع نہیں ہے۔ بظاہر نیکیاں ضائع ہو گئیں تو ضائع ہو گئیں، قرآن اور حدیث کا فیصلہ یہی ہے۔ اس کی جسٹ اپوزٹ میں نے نہیں پڑھی، اگر کہیں ہو تو واللہ عالم بالصواب، میری نگاہ اس پر نہیں پڑھی ہے۔ اور یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ مرتد کو جب آپ دوبارہ کلمہ پڑھاتے ہیں، اس کے ساتھ نرمی نہیں ہوتی، اسے صراحتاً جو اس نے ارتداد کیا ہے، جس چیز کا انکار کیا ہے، جو غلط کام کیا، اس کو اعلانیہ طور پہ خود پہلے غلط کہنا ہوگا، توبہ کرے گا، اور فوراً اس کے ساتھ تمام روابط بحال نہیں کیے جائیں گے، بلکہ کم از کم 1 سال تک اس کو اس کی اصلاح کا انتظار رہے گا، یہ بالکل پرفیکٹ 1 سال تک اس پہ قائم رہے۔ ہم لوگ اتنے جلدی پلٹا کھاتے ہیں، پہلی بات تو اس طرح کر دے تو ہم اس سے میل جول جاری رکھتے ہیں، بھائی اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہمارے اپنی قبر میں جانا ہے۔ اس کے برعکس اگر ہمارے والد صاحب کو کوئی ماں بہن کی گالیاں بک دے اور والدہ پہ زنا کا الزام لگا دے، جھوٹا الزام، تو ساری زندگی اس کی شکل دیکھنا پسند نہیں کریں گے۔ اب یہ نہیں ہے کہ اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، جی میرے والد اور والدی والدہ کو۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے نزدیک والد اور والدہ کا مقام و مرتبہ نبی اور اللہ سے بھی بڑھ کر ہے آپ کی نگاہوں میں، تبھی اس میں کوئی بیڈ فیل نہیں ہوا، ارے اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہم نے اپنی قبر میں، لیکن والد والدہ کا بڑا آپ کو خیال ہے۔ تو یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ یہ جتنے لوگ اس طرح کا نرم رویہ رکھ کر ایسے لوگوں سے میل جول رکھتے ہیں، یہ سب بھی برود قیامت بہت ہی سخت مسئلہ ہوگا ان کے ساتھ۔ اس لیے سوشل بیک آؤٹ لازم ہوتا ہے، پہلے تو جب وہ حالت ارتداد میں ہے، اور اگر مسلمان ہو بھی جاتا ہے
تو پھر اس کو تھوڑا سا بس ذرا ریزرو نہ رہیں، تھوڑا سا دور دور رہیں اور کہیں کہ تمہارا ہم حال دیکھیں گے، اس کے بعد پھر تم سے صحیح طرح میل جول رابطہ بڑھائیں گے۔ یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہوتی کہ اسلام چھوڑ کے کافر ہو جانا، یہ کوئی مطلب یہ کہ کوئی کھیل کود ہے کہ آج موڈ ہوا یہ اختیار کر لیا، آج موڈ ہوا یہ اختیار کر لیا۔ یہ بہت ہی سخت جرم ہے۔ اب دیکھیں نا کہ ارتداد میں اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے سابقہ زندگی کے تمام نیک اعمال کی بربادی کا حکم دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، آپ کیوں اس کو معمولی بناتے ہیں؟ اس کا تھوڑا سا خیال رکھیے گا۔